عقیدہ، عقیدہ لفظ عقد سے بنا ہے اور عقد کی معنی ہے باندھ لینا، گرا لگا لینا۔ اصطلاح میں عقد کا مفہوم ہے یعنی کہ عقیدہ کے معنی ہے غلام ہو جانا یا باندی بن جانا۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ۔ اور الاسلام، اسلام پر ہم عمل پیرا ہونے کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی، یعنی کہ زبان سے توحید اور رسالت کا اقرار کرنا۔ یہاں پہ جا کے اسلام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیں اپنے قول و فعل سے اس بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ آیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہمارے دین یعنی کہ اسلام کا حاصل 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بندے کو اپنے پروردگار یعنی کہ اللہ پاک کا مطیع و فرمانبردار بننا چاہیے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لینا چاہیے، اسی کا نام اسلام ہے۔ نمبر 2 ان اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے جو ہماری نظر سے اور ہماری روح سے پوشیدہ ہیں، ان پر یقین محکم اختیار کیا جائے اور اللہ کے پیغمبروں اور ان کی دعوت کو مانا جائے۔ نمبر 3 اور اسلام کی تیسری اور تکمیلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایسا استقصاء یعنی کہ مراقبہ کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کی خشوع خضوع کے ساتھ تکمیل کریں تو ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا پیارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے ہمارے پورے دین اسلام کا خلاصہ اور یہی ہے ہمارے مسلمان ہونے کی اصل حقیقت۔ ہاں جی، تعلیم یعنی کہ دعوت، تعلیم اور تعلم کی اقسام۔ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں نا، ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تعلیم اور تعلم کی اقسام کیا ہیں۔ تعلیم اور تعلم کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تجوید قرآن یعنی کہ قرآن مجید کو سیکھنا، اس کے اندر تفاسیر، تجوید اور بہت کچھ آ جائے گا، وہ ہم آپ سے بعد میں اس کے بارے میں بات کریں۔ نمبر 2 اس کا ہے کسی دینی کتاب کی تعلیم، یعنی کہ کوئی بھی دینی کتاب، کنز الایمان ہو سکتی ہے، ریاض الصالحین ہو سکتی ہے، اس کے بعد بہشتی زیور ہو سکتی ہے، کوئی بھی کتاب۔ اور نمبر 3 پہ ہم آتے ہیں 6 صفات کا مذاکرہ، یہ بھی تعلیم اور تعلم کی ایک بنیادی قسم ہے۔ 12 اصولوں کا مذاکرہ۔ آگے مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر و عبادت کی اقسام کیا ہے۔ اسلام کی جو اصل روح ہے نا وہ عبادت ہے، عبادات، عبد، ہم عبد ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو جو عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ نوکری کرنا، یعنی کہ غلامی اختیار کرنا۔ ذکر و عبادت کی بھی مزید 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 دعا، نمبر 3 تلاوت قرآن کریم اور نمبر 4 ذکر و تسبیحات۔ اب دعوت کیا ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں دی؟ دعوت کیا ہے؟ ہمیں جاننا چاہیے کہ دعوت ہوتی کیا ہے۔ مخلوق سے خالق کی طرف بلانا ایک قسم ہے دعوت، مال سے اعمال کی طرف بلانا دوسری قسم ہے، دنیا سے آخرت کی طرف بلانا تیسری قسم ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان کرنا
اور آخرت کی رغبت دلانا، یعنی کہ دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا ہونا یہ یاد دلانا، یہ تیسری دعوت ہے، یعنی سوری یہ چوتھی دعوت۔ اور پانچویں یعنی کہ دعوت کیا ہے؟ تمام انبیاء اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہوئی اس کو بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس انداز سے بیان کرنا کہ آپ کے دل سے ایسی بڑائی نکل آئے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے۔ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، جس کے لیے آج ہم بھی آپ سے بات کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور دوسری آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا نتیجہ ہوگی۔ قبر، حشر، آخرت کی زندگی اعمال اور ایمان کے مطابق ہوگی، یعنی کہ جو آپ دنیا میں بوئیں گے آخرت میں اس کو کاٹیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ایمان اور اعمال واضح ہوں گے تو آخرت کی زندگی بھی صحیح اور متوازن ہوگی۔ دعوت دینے والے کو کہا جاتا ہے دائی، جیسے کہ اس ٹائم میں آپ کو دین حق کی طرف دعوت دے رہی ہوں، یعنی میں آپ کو اسلام کا سچا فالوور بنانا چاہتی ہوں، تو میں ایک دائی کی حیثیت سے اپنی خصوصیات جو میرے اندر ہونی چاہیے، دائی کے اندر 8 صفات کا ہونا بے حد لازم و ملزوم ہے۔ دائی کو نمبر 1 دائی کو امت کے ساتھ محبت ہو۔ نمبر 2 دائی اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دے۔ نمبر 3 دائی کے اندر تکبر اور بڑائی کے بجائے عاجزی و انکساری ہو۔ دائی کے اندر جان و مال کی قربانی کا جذبہ ہو۔ دائی کامیابی مدد سمجھے، تکبر نہ کرے۔ دائی لوگوں کے نہ ماننے پر نا امید نہ ہو۔ دائی لوگوں کے تکلیف دینے پر صبر کرے، اور دائی ہر نیک عمل کے آخر میں استغفار کرے۔ دائی کیا ہے؟ دائی 4 لفظ کا مرکب ہے، یعنی کہ سب سے پہلا لفظ دائی کا ہے دال، تو دال سے ہوتا ہے دل سے دعوت۔ نمبر 2 الف، تو الف سے ہے اکرام۔ نمبر 4 آئین، تو آئین سے ہے عفو، اور نمبر 4 یا سے ہے یقین، یعنی کہ جب آپ دائی بنتے ہیں، کسی کو دعوت اسلام دیتے ہیں، تو آپ نا دل سے دعوت اسلام دیں، اور جب آپ الف، اس کے اندر جو الف ہے دائی کا، آپ کے اندر اکرام ہو، اور نمبر 4 عفو ہو، یعنی کہ آپ کے اندر درگزر ہو، آپ کے اندر برداشت ہو، اور نمبر 4 یقین ہو، یعنی کہ یقین محکم رکھیں کہ ہم اللہ کی جو نا مخلوق کو اگر ہم دعوت دے رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ سنے گی، وہ اس پہ عمل کرے گی۔ اور ان 4 صفات کا نا دائی کے اندر ہونا لازمی ہے۔ کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ تو ہم آپ کو ایمان سے پہلے ایمان سکھاتے ہیں۔ ایمان اور چیز ہے، علم اور شے ہے، پڑھنا اور شے ہے، سننا اور سمجھنا اور چیز ہے، اور انہی چیزوں کا دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ ایک چیز کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، اور دل سے آپ کے دل میں تصدیق ہوگی کہ یہ چیز سچی ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ایمان۔ ایمان دل کی گہرائیوں سے داخل ہونے کا نام ہے۔ ایمان کی جگہ دل میں ہے۔ جب ایمان سیکھ لیا تو ایمان کا علم آ گیا۔
ईमान का मानी क्या है? ईमान का मानी है अल्लाह से नेक गुमान रखना, अल्लाह से नेक उम्मीद रखना, यानी कि कुछ भी होगा तो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, जो भी होता हुआ नजर आए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर बुरा है तो अल्लाह की मसलहत समझ के उस पर शुक्र अदा करें, और अगर जो अच्छा हो गया है तो मजीद शुक्र अदा करें, सब्र और शुक्र अदा करें। इसका मतलब है ईमान की ये मानी है। ईमान पढ़ने सुनने और सोचने का नाम नहीं है, ईमान दिल की तस्दीक का नाम है। ईमान जो ना वो किस तरह से हमारा मुकम्मल होता है, 4 चीजें अगर सही तरह से आप एक तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ही हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता है। नंबर 1 आपकी आंख, नंबर 2 आपके कान, नंबर 3 आपकी जुबान, और नंबर 4 दिमाग। हदायत के यानी कि हदायत इख्तियार करने में इनका बुनियादी किरदार है। अगर आपके अंदर आंख की हया नहीं होगी तो आप कहाँ से मुसलमान होगे? अगर आपके कान जो है वो हर वक्त अपने भाइयों की ग़ीबत करने में सुनने में मसरूफ रहेंगे तो आप कहाँ से मुसलमान हैं? और अगर आपकी जुबान जो है फितना और फसाद का बाइस है तो भी आप हकीकत में मुसलमान नहीं हैं। और अगर आपके दिमाग के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म के जो ना तखरीबकारियां और खराफात जन्म ले रही हैं तो आप कहाँ से खुद को ना सच्चा मुसलमान और सच्चा मोमिन कहने के दावेदार हो सकते हैं? और हदायत के असबाब क्या है? हदायत के 5 असबाब है। नंबर 1 असबाब जो है ना उसके सबब के अंदर जो ना एक दुआ है, दूसरा दावत है, तीसरा तालीमो ताल्लुम है, जिसके बारे में दावत और तालीमो ताल्लुम के बारे में हम पीछे तफसील से बता चुके हैं। चौथा सब्र है और 5वां खिदमत है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे।